پہلا اصول کیا سمجھایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب ظلموں سے بڑھ کر بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ شرک سے بچاؤ کی عملی تدبیر اولاد کے حق میں 1 سال اور 1.5 سال سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا جملہ ہے جو فی الحال ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 1 سال 1.5 سال کے بچے کے ایمان پر، توحید پر ہم کیسے محنت کر سکتے ہیں، اس کو تو ابھی سمجھ ہی نہیں۔ وہ اپنی بھوک نہیں بتا سکتا، پیاس نہیں بتا سکتا، اپنی ضرورت نہیں بتا سکتا، توحید اور شرک کا فرق اس کو کیسے سمجھائیں؟ لیکن ہم اگر اپنی عملی زندگی کے اندر مشاہدہ کریں، غور کریں، تو ہمیں اپنے ہی طرز عمل سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے 1.5 سال سے لے کر 2 سال سے لے کر 6 سال کی عمر کے بچے کی ذہنی اور دماغی صلاحیت کیسے رکھی، اس کا ذہن لاشعوری طور پر کیا کیا چیزیں قبول کر سکتا ہے، ہم اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، گھروں میں پرورش کرتے ہیں، بالخصوص ہر گھر میں ماؤں کی تربیت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 4 سے 6 سال کا بچہ، اس عمر کا بچہ اگر بات نہ مان رہا ہو تو ماں باپ اس کو بہت سی چیزوں سے ڈراتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا دودھ پی لو ورنہ ڈوگی آ جائے گا، بھالو آ جائے گا، تمہیں ڈارک روم میں بند کر دیا جائے گا، بوری والا بابا تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ مختلف جملے ہمارے گھروں میں رائج ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جملوں کا ہمارے بچوں کے دماغ پر، ذہن پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ اب تو ڈاکٹرز حضرات، ماہر نفسیات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، 6 سال کی عمر کے بچے کی آپ جیسی تربیت کریں گے، جیسا اس کے کردار کو تشکیل دیں گے، جیسی اس کی شخصیت بنائیں گے، جیسی چھاپ اس کے دماغ پر بٹھا دیں گے، جوانی تک اس کا اثر اس میں رہے گا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے، انوکھی بات نہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جو ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے اپنے بچے کو ڈرا رہے ہیں، لاشعوری طور پر اس کے دل و دماغ میں ان چیزوں کا خوف بیٹھ رہا ہے، جس کی مشاہداتی مثالیں ہمارے سامنے